بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ارباب سلوک، امید کرتا ہوں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع راہ سلوک کو طے کرنے والا مسافر بھلا اس سفر کے اندر ہمیشہ اپنے مرشد کے فیض سے کیسے فیضیاب ہوتا رہے، اور دوسرا موضوع کہ اکثر سالک راہ حق میں مرشد کے فیض سے محروم کیوں ہو جاتے ہیں۔ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ جو بھی شخص راہ سلوک پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کے سفر پر گامزن ہے، اس کے لیے ان معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فیض کیا چیز ہے، فیض کس چیز کا نام ہے۔ فیض دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور خاص ہے۔ یہ تجلیات ہیں جو کسی بھی اللہ والے کے قلب کے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں، اس کو فیض کہا جاتا ہے۔ اگر یہ فیض کسی کو حاصل ہوتا ہے تو اس فیض کے حصول کی برکت سے کسی دوسرے شخص کے لیے راہ حق کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بآسانی راہ طریقت کے رموز اور اسرار سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نور خاص، ان تجلیات کی برکت سے انسان کا نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا نور جو اللہ والوں کے قلب کے اوپر اتر رہا ہوتا ہے، اگر وہ کسی دوسرے شخص کو مل گیا تو اس کا نفس ترقی پا لیتا ہے، کیونکہ نفس امارہ جو کہ شرارت کے اوپر، برائی کے اوپر راغب ہوتا ہے، وہ ترقی پا لیتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ فیض ہمیشہ کیسے ملتا رہے یا کیسے ملتا ہے آپ کو اپنے شیخ کے سینہ سے، یہ فیض ملتا کیسے ہے؟ اللہ کے نیک دوستوں کے قلب کے اوپر اللہ کے نور و تجلیات ہمیشہ اتر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے شیخ، مرشد یا استاد جو کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے قریب رہتے ہیں، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اللہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور آپ کی یاد ان کے دل کے اندر رہتی ہے۔ اب اگر آپ کی یاد، آپ کا نام ان کے قلب کے اندر رہتا ہے تو جس لمحے ان کے قلب کے اوپر اللہ کے نور و تجلیات اترتے ہیں، اور اگر اس وقت آپ کی یاد، آپ کا نام ان کے قلب کے اوپر موجود ہے، وہ گزر رہا ہے، تو آپ کو بھی وہی نور اور وہی تجلیات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے صدقے عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ کو بھی اسی نور کا حصہ ملا، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط ہے ان کے ساتھ محبت، عاجزی اور اچھے انداز میں رہنا، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی نقطہ کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ خاص کرم، یہ نظر کا بھلا کیا معاملہ ہے؟ یہ بہت خاص کرم ہے کہ جب بھی اللہ والے، جب ان کی ذات پر نور و تجلیات اتر رہے ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے ان کو وہ فیضان خاص مل رہا ہے، اس وقت اگر وہ آپ کی طرف توجہ کر لیں، وہ آپ کو سوچ لیں، اپنی قلبی نگاہ آپ کی طرف کر دیں، تو اس وقت پھر جو نگاہ، اس نگاہ سے آپ کو جو کچھ ملتا ہے نا، اس سے پھر آپ کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پھر آپ کی ذات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ وہ تاثیر، یہ وہ والی جو تاثیر ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان خاص ہے،
جو ان کے قلب کو مل رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی قلبی نگاہ آپ کی طرف کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی وہی فیضان ملتا ہے، اور آپ کے اندر کی باطنی بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نفس کو نفس امارہ سے اگلے سٹیجز کے اندر منتقل کرتا چلا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اکثر راہ حق کے مسافر اپنے شیخ اور استاد سے فیض لینے سے محروم کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ خاص میں لیے چلتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی طالب مولا نیک اللہ والے سے اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا پتہ پوچھنے جاؤ تو اپنے آپ کو علم اور عمل سے خالی کر کے اس کی بارگاہ میں جاؤ، اپنا علم اور عمل اس کی دہلیز سے، اس کے دروازے سے باہر رکھ کے جاؤ، اپنے برتن کو خالی کر کے جاؤ، تاکہ وہ تمہیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی بارگاہ کی برکت عطا کر دے۔ ہم کس وجہ سے محروم رہتے ہیں؟ ہم پہل تو بڑی عاجزی انکساری سے جاتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو علم اور عمل سے خالی کر کے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پھر فیضان اور معاملات ملے تو پھر وہ تسلیم کے بعد دوبارہ سے تحقیق شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی، تحقیق تسلیم کرنے سے پہلے ہوتی ہے، تسلیم کرنے کے بعد والی تحقیق انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ جب آپ نے کسی شخص کو پہلے تحقیق کریں کہ یہ کیسا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کی راہ کے پر چلنے والا ہے، پھر اس کو تسلیم کریں اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چلتے چلے جائیں، تو ضرور اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ لوگ کرتے یہ ہیں کہ کسی کو تسلیم کر لیتے ہیں، اب جب وہاں سے تھوڑا سا فیض برکت پاتے ہیں تو پھر اپنے اس فیض اور برکت سے اسی کو تولنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کی تحقیق شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے منزل نہیں ملتی۔ پھر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی نقطہ پہ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، جدا عشق فرید استاد تھیا، جدا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھ حال کنو۔ تو یہ ہے اصل میں راز۔ جب آپ کسی شخص کو تسلیم کر لیتے ہیں، اپنے شیخ و ہادی کو، اپنے استاد کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، تو اب عشق کے اوپر اپنے اعمال کی بنیاد رکھیں، اب ان کی ذات کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کا سفر شروع کر دیں۔ اپنا علم اور عمل وہ پیچھے چھوڑا ہے، اب ان سے علم اور عمل لیں، اب ان کا علم اور عمل استعمال کریں، پھر آپ کا یہ حضرت دل جو ہے یہ آباد ہوگا۔ یہ ہر چیز، اگر آپ کا دل آباد ہو گیا تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ لیکن تو سالکین سب سے پہلے عاجزی اور انکساری سے علم تو سیکھتے ہیں، فیضان بھی لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی علم اور فیضان کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں تو پھر اپنے سکھانے والوں پر اعتراض اور وسوسات ان کے متعلق اپنے قلب میں ان کو جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جس جگہ سے وہ برکت اور رحمت مل رہی ہوتی ہے اسی جگہ سے دوری بڑھ جاتی ہے اور پھر فیض رک جاتا ہے۔ فیض کیا ہے؟ فیض یہی ہے کہ آپ اپنے شیخ ان کے قلب سے آپ بھی اللہ بھی پھر آپ کی یاد ان کے قلب سے مٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ اللہ کے نور و تجلیات سے آپ محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ کیا خوبصورت ایک شعر ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو۔ جی، پہ ذرا سی پی کر بہک جانا اور اپنی ذات کو کچھ سمجھنا شروع کر دینا، تکبر کا پھر پہاڑ بن جانا، علم کا پہاڑ بن جانا، اس طرح کی چیزیں تو وہ پھر انسان کو محروم کرتی ہیں۔ سیدنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا خوبصورت ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر تم خود کو کامل سمجھنے لگو، اگر تمہیں یہ لگنے لگے کہ میں بڑا کامل ہو گیا ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے رندگان درگاہ ہونے کے معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تمہیں اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ لگنے لگ جائے کہ تم کامل ہو گئے ہو تو تمہیں اللہ کی بارگاہ سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے، عدم پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں،
अगर आप आजिज रहेंगे, छोटे रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे, तो अपने शेख, अपने उस्ताद के कल्ब से अल्लाह का फैज़ान हमेशा मिलता रहेगा, अल्लाह की नूर व तजल्लियात ज़रूर मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप इन मामला से हट जाएंगे तो ज़रूर तर ज़रूर इस मामला से महरूम कर दिए जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें समझ दे। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारी है। आप हो सकता है जिसको वो बात बताएं वो आपसे ज्यादा अच्छे अंदाज में अमल कर ले और उसकी बरकत फिर आपको भी अल्लाह सुब्हाना ताला अता फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम।